یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 21 اگست 2022 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون عقل، سنہری متن، خروج۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ جوابی مطالعہ۔ متی۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا، اور اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروحیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ اور جب وہ بھیڑ کے پاس پہنچے تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا، اے خداوند میرے بیٹے پر رحم کر، کیونکہ اس کو مرگی آتی ہے اور وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے، اس لیے کہ اکثر آگ اور گرمی میں گر پڑتا ہے، اور میں اس کو تیرے شاگردوں کے پاس لایا تھا مگر وہ اسے اچھا نہ کر سکے۔ یسوع نے جواب میں کہا، اے بے اعتقاد اور کجرا نسل، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ کب تک تمہاری برداشت کروں گا؟ اسے یہاں میرے پاس لاؤ۔ یسوع نے اسے جھڑکا اور بدروح اس میں سے نکل گئی، اور وہ لڑکا اسی گھڑی اچھا ہو گیا۔ درسی واز بائبل میں سے۔ واز۔ میں نے اپنے دل کو متوجہ کیا کہ جانوں اور تفتیش کروں اور حکمت اور خرد کو دریافت کروں اور سمجھوں کہ بدی حماقت ہے اور حماقت دیوانگی۔ لو، میں نے صرف اتنا پایا کہ خدا نے انسان کو راست بنایا۔ زبور۔ اے خداوند تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ دانیل۔ یہ سب کچھ نبوکد نظر بادشاہ پر گزرا۔ 1 سال کے بعد وہ بابل کے شاہی محل میں ٹہل رہا تھا۔ بادشاہ نے فرمایا کہ یہ بابل اعظم نہیں، جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے، کہ دارالسلطنت اور میرے جاہ و جلال کا نمونہ ہو۔ بادشاہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز آئی کہ اے نبوکد نظر بادشاہ، تیرے حوالے میں یہ فتویٰ ہے کہ سلطنت تجھ سے جاتی رہی، تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے۔ اسی وقت نبوکد نظر بادشاہ پر یہ بات پوری ہوئی، اور وہ آدمیوں میں سے نکالا گیا اور بیلوں کی طرح گھاس کھاتا رہا، اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، یہاں تک کہ اس کے بال عقاب کے پروں کی مانند اور اس کے ناخن پرندوں کے چنگل کی مانند بڑھ گئے۔ اور ان ایام کے گزرنے کے بعد میں نبوکد نظر نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں، اور میری عقل مجھ میں پھر آئی، اور میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا اور اس حی القیوم کی حمد و ثنا کی، جس کی سلطنت ابدی اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے۔ اسی وقت میری عقل مجھ میں آئی، اور میری سلطنت کی شوکت کے لیے میرا روب اور دبدبہ پھر بحال ہو گیا، اور میرے مشیروں اور امیروں نے مجھے پھر ڈھونڈا، اور میں اپنی مملکت میں قائم ہوا، اور میری عظمت میں افزونی ہوئی۔ اب میں نبوکد نظر آسمان کے بادشاہ کی ستائش اور تکریم و تعظیم کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے کاموں میں راست ہے۔ یرمیہ۔ کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے، اور میں تمہاری سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے، اور میں تم کو مل جاؤں گا، خداوند فرماتا ہے، اور میں تمہاری اسیری کو موقوف کراؤں گا۔
यसाया, जिसका दिल कायम है तो उसे सलामत रखेगा। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तेरे सिवा दूसरे हाकिमों ने हम पर हुकूमत की है, लेकिन तेरी मदद से हम सिर्फ तेरा ही नाम लेंगे, क्योंकि तूने उन पर नजर की और उनको नाबूद किया और उनकी याद को भी मिटा दिया है। लूका, फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील से लौटा। लूका, थोड़े अरसे के बाद यूं हुआ कि वो मुनादी करता और खुदा की खुशखबरी सुनाता हुआ शहर शहर और गांव गांव फिरने लगा, और वो 12 उसके साथ थे। फिर वो असीनिया के इलाका में जा पहुंचे। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थीं, और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े न पहने थे, और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज से कहने लगा, ऐ यीशु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे अजाब में न डाल। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि इस आदमी में से निकल जा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था, और हर चंद लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़कर काबू में रखते थे, तो भी वो जंजीरों को तोड़ डालता था, और बदरू उसको बियाबानों में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, लश्कर, क्योंकि उसमें बहुत सी बदरूहें थीं, और वो उसकी मिन्नत करने लगी कि हमें अथाह घड़े में जाने का हुक्म न दे। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा गौल चर रहा था। उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमें उनके अंदर जाने दे। उसने उन्हें जाने दिया, और बदरूहें उस आदमी में से निकलकर सूअरों के अंदर गईं, और गौल कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। ये माजरा देखकर चराने वाले भागे। लोग उस माजरे को देखने को निकले, और यीशु के पास आकर उस आदमी को जिसमें से बदरूहें निकली थी, कपड़े पहने और होश में यीशु के पांव के पास बैठे पाया, और डर गए। लेकिन जिस शख्स में से बदरूहें निकल गई थीं, वो उसकी मिन्नत करके कहने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। मगर यीशु ने उसे रुखसत करके कहा, अपने घर को लौटकर लोगों को बयान कर कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। इब्रानियों, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह और बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिलों के ख्यालों और इरादों को जांचता है, और उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा हैं। बस आओ, हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें, ताकि हम पर रहम हो, ताकि वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। रोमियो, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गईं वो हमारी तालीम के लिए लिखी गईं, ताकि तुम यक दिल और यक जुबान होकर हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की तमजीद करो। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। इस साइंस का पहला मुतालबा यह है कि तू मेरे हजूर गैर मबूदों को न मानना। लिहाजा इस हुक्म का मतलब ये है, तू मेरे सामने ना कोई जहानत, ना जिंदगी, ना मवाद, ना सच्चाई, ना मोहब्बत रखना, माँ सिवाय उसके जो रूहानी है। इस बात की पूरी तरह से समझ आ जानी चाहिए कि तमाम इंसानों की अक्ल एक है, एक खुदा और बाप, एक जिंदगी, हक और मोहब्बत है। दूसरे देवता ना होना, दूसरे की तरफ जाने की बजाय रहनुमाई के लिए एक कामल अक्ल के पास जाते हुए इंसान खुदा की मानद पाक और अब्दी हो जाता है, जिसके पास वही अक्ल है जो मसीह में भी थी। खुदा अजीम मैं हूँ, सब जानने वाला, सब देखने वाला, सब अमल करने वाला, अक्ल कुल, कुली मोहब्बत और अब्दी, असूल, जान, रूह, जिंदगी, सच्चाई, मोहब्बत, सारा मवाद, जहानत। देवता
یہ عقیدہ کہ لامحدود عقل محدود اشکال میں پائی جاتی ہے۔ گوناگون نظریات جو عقل کو مادی فہم، دماغ، اعصاب، مادے، فرضی خیالات یا روحوں میں موجود تصور کرتے ہیں، مادے میں داخل اور باہر، غلط اور فانی۔ لامحدود سے متعلق محدود تصور اور مادی جسم کو عقل کے طور پر نشست چھوڑ کر ذہانت کے الہی فہم اور اس کے اظہاروں کو جگہ دینے کا وقت آ گیا ہے، تاکہ اس کا بہتر ادراک میسر آئے جو سائنس اعلیٰ ہستی یا الہی اصول اور خیال کو دیتی ہے۔ فانی مخالفت کی بنیاد انسانی ابتدا کا جھوٹا فہم ہے۔ درست طور پر شروع کرنا، درست طور پر آخر ہونا ہے۔ ہر وہ نظریہ جو دماغ سے شروع ہوتا دکھائی دیتا ہے، غلط شروع ہوتا ہے۔ الہی عقل ہی وجودیت کی واحد وجہ یا اصول ہے۔ وجہ مادے میں، فانی عقل میں یا جسمانی شکل میں موجود نہیں ہے۔ بشر غرور پسند ہوتے ہیں۔ وہ خود کو آزاد کارکنان، ذاتی مصنف، کسی ایسی چیز کے بنانے والے تصور کرتے ہیں جو خدا نہ بنا سکا یا نہیں بنا سکتا۔ یہ فہم کہ انا عقل ہے اور یہ کہ ماں سوائے ایک عقل یا ذہانت کے اور کچھ نہیں، فانی حس کی غلطیوں کو تباہ کرنے اور فانی حس کی سچائی کی فراہمی کے لیے ایک دم شروع ہو جاتا ہے۔ یہ فہم بدن کو ہم آہنگ بناتا ہے۔ یہ اعصاب، ہڈیوں، دماغ وغیرہ کو غلام بناتا ہے، نہ کہ مالک بناتا ہے۔ دماغ خدا کے انسان سے متعلق کوئی تصور پیش نہیں کر سکتا۔ یہ عقل کا کوئی ادراک نہیں رکھ سکتا۔ مادہ لامحدود عقل کا عضو نہیں ہے۔ انسانی سوچ کو خود آوردہ مادیت اور قید سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہیے۔ اسے مزید سر، دل یا پھیپھڑوں سے متعلق نہیں پوچھنا چاہیے۔ انسان کی زندگی کی توقعات کیا ہیں؟ انسان لاچار نہیں ہے۔ ذہانت غیر ذہین کے آگے خاموش نہیں ہے۔ عقل یعنی خدا روحوں کی آب و ہوا، ذہانت کا ماحول بھیجتا ہے۔ یہ ایمان کہ کھوپڑی کے نیچے ایک گودا نما مواد عقل ہے، ذہانت کی تحقیر ہے، عقل کا تمسخر اڑانا ہے۔ مادے کے نام نہاد قانون ان جھوٹے عقائد کے سوا کچھ نہیں کہ ذہانت اور زندگی وہاں موجود ہوتے ہیں جہاں عقل نہیں ہوتی۔ یہ جھوٹے عقیدے تمام گناہ اور بیماری کی حاصل شدہ وجہ ہیں۔ اس کی مخالفت سچائی کہ ذہانت اور زندگی روحانی ہے اور کبھی مادی نہیں ہوتے، گناہ، بیماری اور موت کو نیست کر دیتی ہے۔ جب خدا بیمار یا گناہ کرنے والے کو شفا دیتا ہے، انہیں اس بڑے فائدے سے واقف ہونا چاہیے جو عقل ان کے لیے لائی ہے۔ انہیں فانی عقل کے اس بڑے بھرم سے بھی واقف ہونا چاہیے جو انہیں بیمار یا گناہگار بناتی ہے۔ بہت سے لوگ الہی عقل میں بسنے والی اچھی طاقت کے لیے دوسروں کی آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں، مگر وہ انسانی سوچ میں چھپی بدی کی طرف اشارہ کرنے اور بدی کی تکمیل کرنے والے پوشیدہ ذہنی طریقوں کو عیاں کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسی پسماندگی کیوں، جبکہ بدی سے اجتناب کو یقینی بنانے کے لیے انکشاف ضروری ہے۔ ہر طرح کا گناہ مختلف درجات میں پاگل پن ہی ہے۔ غلطی کو نیست کرنے کے لیے سائنسی طور پر یہ سمجھتے ہوئے کہ سب کچھ عقل ہستی کی سچائی ہے، کرسچن سائنس دماغی اسباب کے ساتھ آغاز کرتا ہے۔ انسانی نظام کے ہر حصے تک پہنچتے ہوئے یہ علاج ایک متبادل ہے۔ کلام کے مطابق یہ بند بند اور گودے گودے کو تلاش کرتا ہے اور یہ انسان کی ہم آہنگی کو بحال کرتا ہے۔ بدن کی کوئی غیر معمولی حالت یا خرابی اتنا ہی براہ راست فانی عقل کا کام ہے جتنا کہ ڈیمینشیا یا پاگل پن ہوتا ہے۔ یہ بات اندراج میں ہے کہ ایک بار یسوع نے ایک بیماری کا نام پوچھا، ایسی بیماری جسے آج کے جدید دور میں ڈیمینشیا کہا جاتا ہے۔ شیطان یا بدروح نے جواب دیا کہ اس کا نام لشکر تھا۔ وہیں یسوع نے اس بدروح کو باہر نکالا اور پاگل شخص تبدیل ہو گیا اور وہ تندرست ہو گیا۔ کلام یہ ظاہر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ یسوع شیطان کو خود ظاہر ہونے اور پھر نیست ہونے کا موجب بنا۔ ساری بیماری کی میسر وجہ اور بنیاد خوف، لا علمی یا گناہ ہے۔ بیماری ہمیشہ غلط فہم کی بدولت ترغیب پاتی ہے
جو شعوری طور پر منظور کی جاتی ہے، نہ کہ تباہ کی جاتی ہے۔ یسوع نے کبھی کسی بیماری سے متعلق بطور خطرناک یا شفا دینے میں مشکل قرار نہیں دیا۔ جب اس کے طالب علم اس کے پاس ایک معاملہ لے کر آئے جسے شفا دینے میں وہ ناکام رہے تھے، تو اس نے ان سے کہا، اے بے اعتقاد نسل، اس بات کی تقلید کرتے ہوئے کہ شفا دینے کی مطلوبہ طاقت عقل میں تھی۔ پاگل پن کا علاج خاص طور پر بہت دلچسپ ہے، تاہم معاملے میں رکاوٹ ڈالتے ہوئے یہ دوسری بیماریوں کی نسبت زیادہ آسانی سے سچائی کے صحت بخش کام کے لیے راضی ہو جاتا ہے، جو غلطی کی جوابی کارروائی ہوتا ہے۔ پاگل پن کا علاج کرنے کے لیے جن دلائل کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ وہی ہیں جو دوسری بیماریوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی وہ انہونی جسے مادہ ذہن قابو کر سکتا ہے یا جو عقل کو بے ترتیب کر سکتا ہے، یہ دکھ اٹھا سکتا یا دکھوں کا موجب بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت کہ سچائی اور محبت ایک صحت مند حالت قائم کرتی ہے، فانی عقل یا مریض کے خیالات کی رہنمائی کرتی اور اس پر حکمرانی کرتی ہے، اور سب غلطیوں کو نیست کرتی ہے، خواہ اسے ڈیمنشیا، نفرت یا کوئی بھی دوسرا مسئلہ کہا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، دماغ عقل نہیں ہے، مادہ بیمار نہیں ہو سکتا اور دماغ لافانی ہے۔ کائنات بشمول انسان پر عقل کی حکمرانی ایک کھلا سوال نہیں رہا، بلکہ یہ قابل اثبات سائنس ہے۔ الہی ذہانت کے قابو میں رہتے ہوئے انسان ہم آہنگ اور ابدی ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔